بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ختم قرآن کا اور عرض کروں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے بچوں نے جو محنتیں مشقتیں کی ہیں انہوں نے اپنے دینی فریضے کو نبھایا ہے۔ آج یہ بچوں کے حوالے سے تقسیم انعامات کے پروگرام ہے جو سالانہ اسی تاریخ کو ہوتے ہیں، اور یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام رکھے جاتے ہیں ہمارے پاس تقریباً 100 بچے ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو درجہ اطفال سے لے کر درجہ پنجم تک دینیات پڑھائی جاتی ہے۔ علی میں نظر دی تبھی تو علی پہ مخلوق مردی۔ 23 رمضان المبارک 2026 کو مسجد امامیہ ٹنڈو میر غلام حسین لطیف آباد نمبر 9 حیدرآباد میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ اس روحانی اور بابرکت تقریب میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں نے ختم قرآن کی سعادت حاصل کی، جس پر انہیں خصوصی طور پر انعامات اور اسناد سے نوازا گیا۔ تقریب میں مختلف علماء کرام اور معزز مہمانان گرامی نے شرکت کی اور اپنے خطابات میں قرآن پاک کی تعلیمات، دینی تعلیم کی اہمیت اور نئی نسل کی تربیت پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ بچوں کو قرآن اور دینی تعلیم سے روشناس کرانا معاشرے کی اصلاح اور ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ اس موقع پر بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعامات تقسیم کیے گئے، جبکہ مسجد امامیہ کے خطیب مولانا قاصد حسین چانڈیو کی دینی خدمات اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کی جانے والی محنت کو بھی بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، امن استحکام اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ وہ ہستی ہے جو تاریکیوں کے لیے اجالا ہے، یہ وہ ہستی ہے جب ان کی عدالت دنیا پہ چمکے گی، ایسے چمکے گی کہ دنیا کے کونے کونے میں اجالا ہو جائے گا، تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو دنیا کے کونے کونے میں اجالا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تمام آئے ہوئے معزز مہمانان اور علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ سلام علیہ کی شان بیان فرما رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ختم قرآن کا اور عرض کروں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے بچوں نے جو محنتیں مشقتیں کی ہیں انہوں نے اپنے دینی فریضے کو نبھایا ہے، ان کے حوالے سے یہ پروگرام یہاں کے مسجد والوں نے ارینج کیا ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ بچوں نے ان کی شرکت بہت اچھی ہے۔ اسی طریقے سے ان بچوں کی جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے، اور ان بچوں سے اس طریقے سے ہمیشہ عرض کروں کہ بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں ان سے سوالات ہونے چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے، اسلامی معلومات ان کو دینی چاہیے، اور عرض کروں کہ وہ بچے یوں تو نہیں آئیں گے، ان کی دل جوئی بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے جو ہیں عرض کروں کہ صحیح طریقے سے حاضری دے سکے، اور اس طریقے سے ہم لوگ اپنے دینی پیغام جو ہے وہ بچوں تک پہنچا سکے۔ آج یہ بچوں کے حوالے سے تقسیم انعامات کے پروگرام ہے جو سالانہ اسی تاریخ کو ہوتے ہیں، اور یہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام رکھے جاتے ہیں تاکہ سال میں ایک بار بچوں کو جب انعامات دیے جاتے ہیں تو آئندہ سال کے لیے پھر بچے اور محنت کرتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے میں نے اگر دوسرا نمبر اٹھایا تو پھر میں پہلا نمبر اٹھاؤں۔ اس طریقے سے یہ تمام مساجد میں تقریباً رمضان المبارک میں یہ ایسے پروگرام رکھے جاتے ہیں، اور یہ بچے آج بچے ہیں، انشاءاللہ یہ کل بڑے ہوں گے اور انشاءاللہ ایک اسلام کے لیے، دین کے لیے خدمت انجام دیں گے، کیونکہ قرآن کی تعلیم اور دینیات کی تعلیم مشق ہے، اور تمام والدین بھی جو ہے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو یہاں پر لے کے آئیں اور بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا قاصد علی چانڈیو صاحب یہاں مدرسہ امامیہ ٹنڈو میر غلام حسین میں پیش نماز ہوں۔ یہاں پر ہمارے پاس تقریباً 100 بچے ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو درجہ اطفال سے لے کر درجہ پنجم تک دینیات پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں نعت، منقبت، تقریر اور خطابی جو ہے وہ ان کو سکھایا جاتا ہے اور بچے تقریر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہر سال ہمارے یہاں بچے اور بچیاں قرآن حفظ کر کے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال 2 بچیاں جو ہے قرآن ختم کیا ہے جنہوں نے، اور ہم یہ جو تعلیم دے رہے ہیں قرآن کی، اس میں کوئی فیس وغیرہ نہیں ہے، وہ مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہر بچہ قرآن کے علم سے اپنے دلوں کو منور کرے، اور تاکہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے، اس دنیا میں بھی نجات یافتہ ہو تو آخرت میں بھی نجات یافتہ ہو۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہوں گی کہ آپ سبھی اپنے بچوں کو یہاں پہ پڑھائے، بچوں کو تاکہ وہ قرآن کے